بسم اللہ الرحمن الرحیم القنوت كالإمام وإذا شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرعونه معه وقال محمد رحمه الله لا يتابعونه ولكن يؤمنون والدعاء هو هذا اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من لم يحسن القنوت يقول اللهم اغفر لي 3 مرات أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او یا ربی یا ربی یا ربی وَإِذِ ابْتَدَى بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوتِهِ سَاكِتًا فِي الْأَزْهَرِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنبَيْهِ وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَتَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَقْنُتُ ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وطروں کا باب چل رہا ہے. وطروں میں جو قنوت ہے، قنوت بمعنی دعا، وطروں کی دعا چل رہی ہے. ایک دعا آ گئی ہے، کون سی؟ اللہم انا ہے شاباش ونستہدیک ونستغفرک شاباش ان عذابک بالکفار ملحق. تیسرا کی ہے ونشکر تو واؤ کوئی نہیں، اسیں پکائیاں نے ساریاں پرانے زمانے دیاں تو بچے ہی نکلتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کرو گے تو آ جائے گی. تو آخر تو کی کرنا ہے؟ پڑھی گل تسلی ہوگی بھی وطراں دی دعا تو بعد رکوع تے جان تو بل کی کرنا ہے؟ یہ تسلی ہوگی. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤتم اور مقتدی پڑھے قنوت مثل امام کے اصح پر. بے جدو جماعت ہوئے نا، جماعت وہ تو رمضان ہے نا، تو ویسے بھی اگر کوئی جماعت کران وطراں تو مگروں ڈانگ نال گٹے نہیں کٹنے کہ جب امام اور مقتدی ہیں تو جس طرح امام نے قنوت پڑھنی ہے نا، اسی طرح امام بھی مقتدی بھی کہ علال اصح. اصح یہی ہے، اصح ہے. اب اصح سے پتہ چلا کہ دوسری صورت بھی ہے، وہ آ جاتی ہے. دوجا امام جس لئے پڑھے گا قنوت کنج پڑھے اور اخفا کرے امام اور قوم علی صحیح ہے. صحیح ہے کہ امام بھی قنوت ایسا کرے، لیکن مستحب ہے امام کے لیے جہر سہاوے میں. وہ بلادی عجم چو نہیں ہے گا سہاوا کیا رہے بچو ہے. چلو تیرے پنڈ دا کہ نہ نا لے لیا یار، اور دس کھنڈے بچے کے نا لے لیا یار، اور دسو تسی سواں کے ہم نا لئیے سارے کی ہو تسی عجم ہی کے. جی اور کیا کیا جی بے. لیکن مستحب ہے امام کے لیے جہر کرنا بلاد عجم میں. بے تھی نا قنوت تھوڑی جی اچھی پڑھے. کون؟ امام، تاکہ سیکھ لیں لوگ قنوت کو. تاکہ جڑا نے دسدا ہے جے کر امام مرا سارا نے قنوت پکوا دیتی ہے تو ہن پھر رہن دے. جی تے جے نہیں پکائی، جیڑی دیسی پکائی وہ تو کوئی نہ پکائی.
وہ تو نریاں غلطیاں نے اغلوتے نے وچ. اچھا جی توجہ یار ان کی مثال دیندے نہیں جیسا کہ جہر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثنا کے ساتھ. سبحانک اللہ آپ نے نماز اونچی پڑھی لیکن کدوں پڑھی؟ جس وقت آیا تھا آپ کے پاس عراق کا ایک وفد تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی فاتحہ شریف سے پہلے ثنا ہوتی ہے. تو آپ نے اس وقت جماعت کراتے وقت یہ نہیں کہ ساری زندگی یعنی جس دن وفد آیا تھا تو آپ نے سبحانک اللہم اونچی پڑھی. تو دیکھو نا یہ تو سمجھو نا بھی موقع دی مناسبت نال بھی قوم دا امام دا حق ہے بھی قوم دی تبلیغ کرے. تو دیکھو آپ نے اونچی پڑھی جی. اچھا جی تو آپ نے اور اسی لیے تفصیل کی ہے بعض علماء نے کہ اگر نہ جانے قوم بس افضل امام کے لیے جہر ہے تاکہ سیکھ لیں وگرنہ پس اخفا افضل ہے. ہن اس قانون کے مطابق جنازہ میں چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ جڑا قانون پڑھے پہ اگر لوگ نہیں جانتے تو کیا کرے؟ اگر جانتے ہیں تو پھر اخفا کرے جی. شرح دیکھو جی ہو بس صحیح ہو پہلا والاصح کما فی المحیط والمختار کما فی المجمع والہدایہ. اچھا ذخیرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام متوسط کرے قنوت کی قرات میں نہ چوکھا اچیو تھانے آواز جا رہی ہے اور نہ بالکل مخافتت کے کسی کو پتہ نہ چلے. یہ درمیانہ اونچا پڑھے تاکہ قدرت پائے مقتدی یہ کہ پڑھ لے اس کے پیچھے. اور یہی مختار ہے یہی مختار ہے جی. اور جب شروع ہو جائے امام دعا میں کس میں اور وہ اللہم اہدنا یہ جڑی اگوں دعا آ رہی ہے یہ دھیان کرے جی ایک پیچھے آ گئی ہے اور وہ اللہم اہدنا جو آگے آ رہی ہے الاخری جیسا کہ ہم اس کو عن قریب ذکر کریں گے. لیکن شروع ہو جائے دعا میں بعد اس دعا کے جو پہلے گزر گئی ہے ان کے قول سے اللہم انا نستعینک. امام ایک دعا پڑھ لے کیڑی اس تو بعد دوسری دعا شروع کر دیتی جی اگو آ رہی کیڑی اللہم اہدنا. ہن بھی مقتدی کی کرن سن دے ہو وہ پہلی تے پڑھنی ہے امام دوسری دعا شروع کر دیتی. فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تابعہ داری کریں لوگ امام کی اور پڑھیں اس دعا کو امام کے ساتھ بھی. انہوں نے فرمایا کی کرن جی میں پہلی پڑھی ہے نا یہ بھی پڑھن. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ تابعہ داری کریں لوگ امام کی اس دعا میں اللہم اہدنا میں اور نہ اس قنوت میں جو اللہم انا نستعینک و نستغفرک ہے لیکن آمین کہتے رہیں لوگ اس کی دعا پر. کیا کہتے رہیں؟ آمین کہتے رہیں. اس کا مطلب ہے وہ اونچی دعا منگے تشبیہ نہ شروع کر دے ہر جملے تو وقف ہی تو کرے نا تا آمین کہنی ہے نا. اے امام محمد صاحب فرماندے نے کی کرے پہلی وچ بھی اگلی وچ بھی آپ تو یہ فرماندے جی متن جی ہے بلا کی جو ام نون اعلیٰ دعا ہے یہ نال جوڑی نے شرح جی سن دے ہو اے شاباش جی. اور وہ دعا پھر پڑھ دیں واپس آنے کے بری. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یتابعونہ ایک گل لکھی جب نکیو قواعد سے ہے یہ کہ مقدم کیا جاتا ہے قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول محمد پر عند الاطلاق. ایک گل لکھی جی کہ جب مطلقاً ہو نا مطلقاً تو اس وقت کیا ہوتا ہے کو مقدم کیا جاتا ہے کس پر قول امام محمد پر عند الاطلاق جب مطلقاً ہو. اگر بعد والوں نے ترجیحیں دے دی ہیں تو پھر اس کا لحاظ ہے
اگر مطلقاً ہونا بعد والوں نے ترجیحیں نہ دی ہوں تو پھر مطلقاً دونوں کے قول ہوں تو پھر کس کو ترجیح ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں ان پٹھا پکا لو گے نا کہ جب بھی استاد جی نے فرمایا تھا جب بھی ان بھی دونوں کا مقابلہ ہے تو امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح ہے تو امام محمد صاحب کے قول کو ترجیح نہیں ہوتی. میں یہ نہیں پکوا رہا. یہ اللہ اطلاق ہے جس لئے بعد والے جو کچھ فیصلے کر دیتے نا اساں اسے دی فتویٰ دینا ہے. بعد والے جو کچھ اساں اسے دی فتویٰ دینا ہے. سارے فیصلے ہو چکے ہیں صرف قانون نال دس دینے جی تاکہ تینوں یاد ہونے بھی اے بزرگاں تے فتویٰ جی کیوں دیتا. ہن اگوں ویکھ فرمایا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح حسن میں اور مناسب ہے تقدیم اس کی اس لیے کہ یہ صح ہے جی بھی انہوں نے کہا کہ مناسب ہے تقدیم اس کی کس کی اس لیے کہ یہی صح ہے کہ وہ پڑھیں سارے. ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا اولا یہ ہے کہ مؤخر کیا جائے ہن جوڑو نال. ملا علی قاری صاحب نے فرمایا جو دوسری دعا ہے نا اللہ ماہ دینا مناسب یہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے اس کو اللہم انا نستعین کو بعد میں پڑھا جائے. ابن امام نے فرمایا اولا یہ ہے کہ اس کو اس لیے کہ سارے صحابہ پاک نے اتفاق کیا اللہم انا نستعین کا پر ہن سمجھ آئی جی جی انہوں مقدم کرنا ہے کنوں وہ بعد جی آوے تا ہوں واپس چلو توجہ کرا جی اور دعا تل ترکیب دیکھو نا دعا یہ لفظ دعا مبتدا ہے خبر اس کی ہے قال طائفتن قال ہاں اے سمجھا جائے. اور دعا بھئی اتنا بچ کیڑی دعا ہے فرمایا ایک طائفہ من المشائخ نے کہ بے شک نہیں توقیت اس میں بے شک اس میں مقرر نہیں ہے. سنیں توجہ کریں ذرا جیڑی دعا پڑھ لوے ٹھیک ہے جیڑی دعا پڑھ لوے ٹھیک ہے. اولا یہ ہے کہ پڑھے متقدم کے بعد اولا یہ ہے اللہم انا نستعینوں کو پہلے پڑھے اس کے بعد پڑھے قنوت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پھر امام حسن والا قنوت پڑھے. پہلے وہ پڑھے کون کیونکہ ان میں یہ قول ہے نا یہ قرآن کی 2 صورتیں تھیں یاد ہے نا تو وہ کون سی دعا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سکھائی مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات پڑھتا ہوں میں ان کو وطر میں اور ایک حدیث کے لفظ میں ہے پڑھتا ہوں میں ان کو وطر کے قنوت میں جی. اور روایت کیا اس کو امام حاکم نے اور اس میں یہ لفظ زیادہ ہیں کہ اذا رفعت راسی جب اٹھاؤں میں امام حسن نے فرمایا جب اٹھاؤں میں اپنا سر اور نہ باقی رہے مگر سجدہ. یہ دعا اگوں آنی ہے تو سارے معنی پھر آنے نے صرف یہ حدیث اکٹھی کی بھی کیڑی دعا سنیا جی اگوں وضاحت آ رہی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اے دعا ہے اے دعا ہے. اب حسنہ ترمذی حسن کہا ہے اس حدیث کو کنہوں نے امام ترمذی نے سنے جی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. تو لہذا بھی پہلے وہ پڑھے بعد میں یہ پڑھے اولا یہ ہے لیکن طائفہ من المشائخ نے کہا کہ توقیت نہیں ہے اس میں توقیت نہیں ہے. اچھا ایت آگے نا ترمذی شریف اور بہقی میں یہ حدیث ہے زیادہ کیا ہے بہقی نے وال ایت آتا ہے نا ہے پیچھے کہ کوئی نہیں ہے نا بلا یہ دل مم وال ایتا
اس کے بعد یہ لفظ بھی بلا یعز من عادیتا، وہ عزت نہیں پاتا یا اللہ جس کو تم اپنے دروازے سے دھتکار دے۔ اور امام نسائی نے زیادہ کیا ہے وَتَعَالَیتا نہیں آتا، اس کے بعد جتنا ختم ہوئی پی یہ، اس کے بعد یہ زیادہ کیا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَصَلَّى اللَّهُ بھی اے بھی نال ہے، ساری حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے جی۔ اچھا اگے ٹورن پھر واپس ہونے ہیں۔ پس وہ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے افراد کے سیغے کے ساتھ اس میں، یہ ساری حدیثاں پیچھے لفظ نے نا پیچھے سارے سیغے اللہم مہدنی ایمی وعافنی وتولنی واقینی ہے، یہ بھی سارے واحد متکلم ہیں، یعنی اپنے مفرد اپنے واسطے دعا منگی جا رہی ہے۔ اور وہ حدیث وہ جو مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حال دعا ہی، سرکار کی دعا کے وقت فجر کے قنوت میں جب کہ سرکار نے کیا اس کو، جب کہ ابن کمال نے کہا ہے نا، کمال ابن الحمام نے فرمایا لیکن وہ یعنی مشائخ لفقو ہو، تلفیق حاصل کرنا، کہ حاصل کیا انہوں نے اس کو امام کے حق میں حدیث سے عام نہیں خاص کیا قنوت کو، پس کہا انہوں نے اس کو جمع کے نون کے ساتھ اللہم اہدنا وعافنا وتولنا، جمع کے سیغے بنائے الی آخرہ۔ میں کہتا ہوں انہی میں سے ہیں صاحب درر بھی، غرر بھی، برہان بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب یہ دعا مانگے نا امام تو اس وقت کیا کریں، کیونکہ مقتدیوں نے آمین آخنی ہے، سنی ہوں اگے وہ دعا ہوندی پڑھ دیں ذرا دھیان کرو پلا ہو جائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بدعاؤ انہو لا توقیت فیہ، بھی انہوں آکھیں بھی دعا فرمایا کہ مقرر نہیں لیکن بھی افضل کی ہے، او افضل یہ ہے کہ ہو دعا کیڑی موقت دا مطلب ہے بھی مقرر، موقت دا مطلب ہے مقرر ہوگی جی، اس لیے کہ داعی بسا اوقات ہوگا جاہل، بس دعا مانگے گا ان کلمات کے ساتھ کہ توڑ دیں گے نماز کو اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس واسطے نماز میں دعا پکی پکائی پڑے، سنیں قضا فی غایت البیان۔ اچھا جی، اور امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ نہیں ہے قنوت میں دعا مقرر، قنوت میں ان کا قول کا مطلب یہ ہے یعنی اللہم انا نستعینو کا کے علاوہ مقرر نہیں ہے۔ تو دیکھنا بزرگان جی توجیہ کتنے پلے بنو بھی، آپ کے جملے کا مطلب ہے کہ اس دعا کے علاوہ اس علاوہ مقرر نہیں ہے، یعنی اللہم اہدنا بنایا، اور ترجیح دی اس کو ابن امیر حاج نے بابا جا اس کے جو پہلے گزر گیا، اور دوسرا تبرک حاصل کرنے کے لیے معصور کے ساتھ، کیونکہ یہ منقول ہے اس سے برکت حاصل ہے، اس سے بھی اللہم اہدنا سے بھی۔ اچھا جی، او اذا رفعت راسی، بھی جب میں سر اٹھاؤں تب اس سے پتہ چلا یہ دعا کس کے بعد ہے، ہم رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ بات نہیں تائید کرتی مذہب کی، مگر یہ کہ معارض ہے اس کے وہ جو اصح ہے اس سے اہل مذہب کے نزدیک، تو پس انہوں نے مقدم کیا ہے اس کو، چونکہ دوسری باتیں راجے ہیں اس لیے انہوں نے اس دعا کو بھی رکوع سے پہلے کیا ہے، کیڑی اللہم اہدنا کو بھی، اللہم انا نستعینو کا بھی پہلے، اور یہ دعا بھی، سمجھی گل؟ اچھا جی، فی من ہدیتا اے معاہم، اے واقعنی شر ما قضیتا، یعنی قضا معلق، کیڑی بھی جو ایک ہوتی قضا مبرم
پکی ٹھکی جڑی بدل نہیں سکتی اللہ دے علم میں جو ہے ان دی تبدیلی نہیں. ایک ہوں معلق ایس بندے نال انج کرنا ہے جے نے سانو انج آکھیا تے اساں پھر رہن دینا ہے. یہ پوری تقدیر ہے. یہ تقدیر بدلی نہیں, پوری تقدیر ہے سی. جی بے جڑا نا مول فلاں جگہ پڑھن گیا تے اسی نو علامہ بنا دیاں گے, جے نہ گیا تے پھر نہیں. تے پھر آخری گل بھی اللہ نو پتہ ہے انہیں جانا ہے تے علامہ بننا ہے. وہ پھر ایک دعا کیتی یا اللہ مینوں علامہ بنا دے, تے پھر وہ دوویں گلاں سن تے اللہ دی تقدیر سی, اے پھر آ گیا تے علامہ بن گیا. اے پوری تقدیر ہے, تقدیراں بدلدیاں نہیں. قضا معلق کی ایک معنی اے جے تے دوجا معنی سمجھو, یا معنی اے وے او بچا مجھے اس کے شر سے جو تو نے فیصلہ کیا ہے کی میرے واسطے, یا اللہ میں نے شر کولوں. ایک تے وے کہ قضا معلق تے یا اللہ مینوں اندے کولوں پھر بچا لے, یا وے کہ اگر ایک گل ایویں ہونی ہے تے یا اللہ کنی شرہ المہمہ, یا اللہ بچا لے مجھے اس قضا کے شار مہم سے, اس حیثیت سے کہ واقعہ ہو تقدیر لیکن نرم لگے تکلیف نہ ہو. او بھائیو دوسرا یہ مطلب ہے بھی تقدیر تو چلنی ہے لیکن یا اللہ اینی مہربانی فرما دے کہ جس لے چلے مینوں اینی کو ہمت دے دے کہ میں ڈگ ہی نہ پواں. سمجھ گئے ہو؟ یہ بھی اللہ دی علم وچ ہونا ہے کہ بندے سانو دعا کرنی ہے تے اساں یہ تقدیر سے چلانی ہے تے اندی دعا کرن دے بعد سانو نرم کر دینا ہے. یہ بھی اللہ نو پتہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ نو پہلے پتہ نہیں ہونا تے پھر کہنا تے پھر اللہ تعالیٰ مشورہ بدل لینا ہے. جی یہ ساری تقدیر ہے. من والیتا یعنی من کنتا موالیاً لہو, وہ کوئی منع کہتے ہیں نا اسے, او باتا ولنی مم فی مم فی من طول لیتے ہیں نا, وال ہے تو کتھے وے ہاں لا یذل, کہ بے شک نہیں ذلیل ہوتا وہ جس کا تو والی ہے. تو معنی کیا ہے کہ من کنتا موالیاً لہو, بھئی نہیں ذلیل ہوتا وہ کہ یا اللہ تو ہو جائے موالی اس کا, تو اس کا والی بنے تو وہ ذلیل نہیں ہوتا. جی سمجھ گئے ہو؟ واہ ہوا مرویجن ہوں. اور لما کان یفعلہ اے فی دعائہ علی احیاء من العرب, او پیچھے دعا سونے انہوں نے خلاف دعا حدیث پاک کے موجود ہے کہ یا اللہ فلاں قبیلے کو پکڑ لے فلاں قبیلے کو. اچھا جی من حدیث فی حق الامام عام, اتنے تو سیگے نا واحد دے افراد دے, لیکن بھئی بزرگاں نے اور جو دوسری حدیث نے امام دے بارے وچ ان دے کولوں یہ گل ماخوذ کی تھی کہ اگر امام دعا پڑھے تو مقتدی پچ اللہم اہدنی فی من ہدیتا, تو وہ ان کو جمع کے سیگے بنائے. اور سنو کیڑی حدیث ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں امامت کرتا کوئی بندہ کسی قوم کی پس خاص کرے اپنے آپ کو دعا کے ساتھ سوائے ان کے, پس اگر کیا اس نے تو پس تحقیق خیانت کی اس نے ان کے ساتھ. رواہ ابو داود و حسن ترمذی. سنا جی بھئی جس لئے دعا منگے نا تو پیچھے نال لوگ کی ہون تو سیگے کی منگی آویں, بڑے کمال ہے. بعد سیگے بولے تو فرمایا انہیں قوم نال کی کیتی ہے, خیانت کیتی ہے. جی کی کیتی ہے, قوم نال خیانت کیتی ہے. جی اس دعا دی وجہ تو بزرگاں فرمایا, اور بزرگوں اور بازار سے بیٹھے کپڑا بیچنے والے وہ نہیں فقہاء کرام نے کہ بھی جدوں اے امام پڑھے نا تو انہوں نے کی کرے, جمع دے سیگے بنا دے وے. کی کرے, جمع دے سیگے. ویکھو نا پچھوں کیویں اللہم وعافنا وتولنا وبارک لنا وقنا. سنے ہی اے اگے تو سیگے اس طرح نے. جی جی
شاباش جی ہوں دعا ہو جی اندر مانے جی اور دعا وہ کہ کالو ہو فرمایا ہے فقہا نے اس کو بھی ہون انج منگنی ہے جمع دیسی گیا نال وہ پیچھے تائی نا دعا اصل امام حسن سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ ہوں اسے دعا نو بزرگاں بنایا جمع دے سیگے اس اتے پوری تحقیق کر کے لیاندی بھی جمع دے سیگے کیوں بنائے نے تو اس واسطے کہ ایک حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ امام جب دعا مانگے تو وہ مفرد کے سیگے نہ بولے ورنہ وہ خائن ہو جائے گا اور دعا ویکھو جی کہ وہ دعا ہوا وہ یہ ہے کہ اللہم اہدنا اور روایت الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اہدنی ہے جیسا کہ ہم نے تنبیہ کر دی ہے اس پر کہ کوئی نہیں اچھا جی ہوں ہدایت کی ہوں یہ ہدایت دعا دے معنی شروع جے پیچھے معنی کہتے ہیں اللہم انا نستعین کر دے اچھا اصل ہدایت توجہ کرے جے الرسالت والبیان پیغام پہنچانا اور بیان کرنا کی کرنا یعنی راستہ وخا دینا سونے طریقے نال کی کرنا بے ایک بندہ کہندا میں غوری تے جانے تو انہوں آکھنا اتھوں باہر نکل سیدھا روڈ ہی تے کھبے پاسے مڑی سیدھا روڈ چلا جائیں اگے ایک چوک آوی دا تے کھبے آتے روڈ جا رہے چکوال نو تے سجے ہاتھ چڑھائی چڑھ دی تے نال ایک فوجی فٹیشن سکول ہی تے روڈ جاندا ہی سیدھا جائیں گا تے اگے ایک گڈی دے لین تے پول آوے گا تھلے لے کے پھر اتنے چڑھی پھر سیدھا اگے چلا جائیں تے اگے جا کے نا اتنے ایک تیل والے کمپنی بنی ہو تو انہوں نے اتنے گڈیاں کھلوتیاں ہون گے تے تھلے پہاڑی تو راہ لیندے اگے چڑھی تے اگوں پھر کھبے ہاتھ ویکھی تینوں مزار نظر آوے گا تے او غوری دا مزار ہی اینج کر کے بھی کی کرنا اے بھی سارا وکھانا سنیے گل اے وے رسالت اور بیان جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک سونے محبوب آپ البتہ ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی ہن ایتھے ہدایت دا معنی ہے کہ سونے ہو تسی راہ وکھاندے ہو کیے اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک سونے محبوب آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہن اوتھے وے کہ انکا لا تہدی انکا لتہدی ایتھے وے انکا لا تہدی بغیر ٹکر ہے کہ کوئی نہیں ہے نا ہن کیویں او سونے تسی ہدایت دیندے ہو یعنی راہ بخاندے ہو تے ہدایت نہیں دیندے ہو یعنی توفیق دینا تے توڑ پہنچانا اے تواڈے ذمہ نہیں اے اللہ دے ذمہ میں ہن سمجھ آ گئی جی اس بات ہور طرح تے نفی ہے ہور طرح جی ایشا بس دھیان کریں جی پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس کیا توفیق اور ارشاد توفیق دینا تے شے اندر داخل کر دینی مسلمان کر دینا اے نبیاں دے ذمے نہیں او پلا ہوئے اے نبیاں دے ذمے میں پیغام پہنچانا اے اللہ دا اپنا کام ہے کہ نبی دے پیغام تو بعد کندے دل وچ اتارنا ہے تے کندے وچ نہیں اتارنا تے کدوں اتارنا ہے سنیں ایشا بس انہوں نے پڑھ لی تو اگلی گل پھر پڑھ دیں اور ویکھو نا درو اصل الہدایت الرسالت والبیان اے تو بابے نے بیان کیتا ہے شاہ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں وہ شے جو قاموس میں ہے الہدا بضم الہا وفتح الدال الرشاد جی والدلالت والنہار اے معنی نے کس دے خدا دے خدا کس دے خدا ہدا ہو ہدن ہدین ہدایتن ہدیتن بکسرہما ارشادہ ہو اس نے اس کو راہ دکھایا فتحدا وحتدا وحدا اچھا اور ہداہ اللہ طریقہ و الیہ و لہو پس نہیں پایا گیا ہدایت بمانا کی
ارسال اور بیان نہیں آیا جی، مگر یہ کہ بیان لازم ہے رشاد کو اور دلالت کو۔ ہدایت دا معنی بیان ہے نہیں ہے، سمجھیو، لیکن کہ جدوں تساں کسی نو راہ دسنا ہے نا تو وہ دسنے وچ بیان ہے کہ کوئی نہیں، تے پیغام پہنچانا بھی ہے کہ کوئی نہیں، اس واسطے انہوں حاصل معنی کڈیا رسالت اور بیان۔ وہ سمجھ گئے ہو، اور جدوں تساں کسی نو راہ سمجھانا ہے اندر سمجھانے میں اس راہ دا بیان کرنا آیا کہ کوئی نہیں آیا، تے پیغام بھی پہنچا ہے کہ کوئی نہیں، اے گل جی۔ اچھا جی، انک لتہدی اے لتدل، کہ آپ کیا کرتے ہو؟ رہنمائی کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ رہنمائی کیا؟ راستہ دکھاتے ہو۔ انک لا تہدی، اے لا تو سے لو، اے ولیکن اللہ یہدی، اے یو سے لو۔ وہ سنیا جی، سرکار ہادی ہیں بمانا رہنمائی کرنے والے، سرکار لا تہتدی ہادی نہیں، یعنی مقصود تک پہنچانے والے، سرکار کے ذمہ نہیں ہے یہ کام اللہ کا ہے، ولیکن اللہ یہدی۔ ایویں کہ اصل سونے دی شان بیان کیتی ہے کہ ساڈے محبوب جڑے نے وہ اس گل تے پریشان ہوندے نے کہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، تے سونے تواڈے ذمہ کم نہیں ہے، تواڈے ذمہ ہے ساڈا پیغام پہنچانا، وہ تساں خوب پہنچا دیتا ہے، اگلا معاملہ ساڈا ہے۔ فاہیا سمجھیو، فاہیا من اللہ تعالی توفیق، اولا حذف ہے قول کا من اللہ تعالی، کیونکہ یہ جو ہے نا فاہیت توفیق ہو، یہ اصل نا جی، ولیکن اللہ یہدی، ان دی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تفسیر کی گیا بالتوفیق لازم کے ساتھ واسطے پہنچانے کے، اے مطلب لہذا من اللہ بچ بھی سمجھے لفظ جڑا نا بھی ایتھے وہ سی کہ فاہیت توفیق ہو، یہ جو ہے نا جو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرکار جو ہدایت دیتے ہیں کیا معنی؟ راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے کیا معنی؟ کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنیں فی قول تعالی انک لا تہدی، جیسا کہ تفسیر کی گئی اس کے ساتھ فی ما بعدوں میں جو 11 ہے۔ اچھا جی، ہن سوال ہے بھی جیڑا بندہ مسلمان ہو گیا ہے انہوں تو ایمان دی توفیق مل گئی ہے، ہن نماز وچ اہدنا الصراط المستقیم، اندہ کی معنی ہے؟ اندہ پاس طلب کرنا مومنین کا، کس کو؟ ہدایت کو، باوجود ہونے ان کے محتدین، کہ نماز پڑھتے بنے مسلمان نے، ایتھے معنی ہے بامانا طلب تثبیت علیہا، یا اللہ سانو اس نعمت تے ثابت قدم رکھیں، ایک معنی سانو، یا معنی یہ ہے کہ یا اللہ اس ہدایت میں مزید اضافہ فرما دے، مزید مضبوط کر دے، کیونکہ بندے دی منزلہ تو مکدیاں ہی نہیں، سمجھی جی گل مولوی جی؟ اے جیسی پڑھ دیں یہ مطلب ہے یا اللہ اس تے ثابت رکھیں، یا اللہ سانو اگاں ٹور اس تو، جس مقام تے پہنچائے اس تو اگے ٹور۔ ہوں ویکھ شرافت المومنین، یعنی جب جان لیا تو نے یہ بات کہ ہدایت اللہ کی طرف سے توفیق ہے تو مومن تو موفق ہوتا ہے، اس کو تو ایمان مل گیا ہے، تو پس مطالبہ کرنا اس کا باوجود حاصل ہونے توفیق کے حمل کیا جائے گا کس پر؟ طلب دوام علی التوفیق یا مزید من ہو، اور اسی سے ہے اللہم اہدنا، یہ جو وطروں میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا، دو معنی، یا اللہ میں ثابت قدم رکھ، یا اللہ اس میں اضافہ فرما دے، اللہ 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 اللہ۔ اے ایمان دی دولت یا اللہ سلامت رکھیو، سب تو قیمتی دعا ہے جو خدا دا نام، سب تو قیمتی دعا ایمان دی سلامتی، ایمان نال ٹر گیا تے آخرکار نجات ہے۔ اسی سیاپے نے پلاٹا نے دعا مگ مگ مر گئے ہیں جی۔
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ एग्ज़ाम दिया हुआ है जी उनके लिए दुआ करें कि नंबर अच्छे आ जाएंगे बस ऐसे चक्कर च पे और ज़रा कम ही को नहीं कुत्ते जो कम ठीकरियाँ मंगते हैं जाके नहीं पता नहीं ये गल कदों समझ आवेगी सब तो कीमती दौलत की है ईमान दी सलामती कि अल्लाहुम्मा हदेना जी बेफज़लिका अल्लाहुम्मा हदेना बेफज़लिका ला बेवजूबिन अलैका ला अल्लाह हिदायत वाली नेमत जेड़ा माना कीता है वो ये तुझ पर वाजिब नहीं है ये तुझ पर अच्छा उस सवाल का जवाब है कि उस हदीस में तो कोई नहीं हैगा तो पहले ने ये ज़्यादती नहीं है कुनूत हसन में अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत है वहाँ सुना जी बेज़्यादती उस हदीस में कुछ पढ़ी नहीं जो होना तकबाल इत्ते है जी बेफज़ले का ए बेइहसान का ये बासबबिया है बसबब अपने फजल के बसबब अगे जी अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैता ये फी मन है ना ये फी दा मन है मा यानी मा मन हदैता हु तो मन दा आयत महजूफ है कि या अल्लाह हिदायत अता फरमा मुझे उनके साथ जिनको तूने हिदायत दी है उनके साथ तूने हिदायत दी है व आफना व ये मुश्ताक आफियत को आफियत की होती है आफियत सलामती है बीमारियों से और बलाया से और मेहन मेहनत मशक्क़तों से सुन गए हो कि या अल्लाह सानू इन चीज़ों को बचा वल मुआफ़ा अच्छा ये कि मुआफ़ात की ये वो तो ना आफियत ये मुआफ़ात की है और बा मुफाला यानी अय्युआफ़ियकल्लाहु ये कि बचाए तुझको अल्लाह ताला लोगों से लोगों के शर से और बचाए अल्लाह ताला लोगों को तेरे शर से ये मुआफ़ात है ये कि या अल्लाह मैंने लोगों के शर कोलों बचाई तो मेरे शर कोलों लोगों को बचाई जी अल्लाह अकबर फ़ी मन आफ़ैता व आफ़ना फ़ी मन फिर फ़ी बमाना तो आयत महजूफ है मा मन आफ़ैताहु कि या अल्लाह आफ़ियत अता फरमा हमें उन लोगों के साथ जिनको तूने आफ़ियत अता फरमाई है ओ देखो वल बलाया वल मिहन ए दुनिया व उखरा दोवां जहाना दियाँ ये लफ्ज़ आम है ये आम है इसके तहत हर खैर है जेड़ा बंदा बलाया ते मिहन कोलों बच गया अल्लाह ने बचाया उन्हें हर खैर लभ गई बाकी ये जो मुफाला है ना आफ है ना मुफाला है ना ये अला गैर बाब हा है कि या अल्लाह तू सानू बचा असीं तेनू बचाने ये तो नहीं ना वो समझ आइए बीस बस गया कि ये मुफाला अपने वो मुफाला जाने बहन से होता है ना भाई या अल्लाह तू सानू बचा तो असीं तेनू बचाने ता जाने बहन है ना तो नौज़ बिल्ला बंदा तो अल्लाह को ना अल्लाह ताला को मुश्किल भी बचाओ जी वो तो अल्लाह ताला करम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना तो ये अपने बाप पर नहीं है सुने ही अच्छा जी ते ए माँ अच्छा जी ओ मिनन्ना से ओ मिनन्ना से भाई ओ मुआफ़ात दा माना दस्या है ना यो आफ या कल्ला हो मिनन्नास दा की मतलब है ए मिन ते यो आफ या हम मिन का ये बयान है मुफाला का वो जो कि जान बैन से है यो आफ या कल्ला इत्थे जान बैन है कि अल्लाह ताला तैनू बचाए लोगां दे शर कोलों लोगां नू बचाए तेरे शर कोलों ए हुंदा जी
اچھا جی، وَتَوَلَّنَا یہ مشتق ہے تولیت الشیء کہ تولی کی میں نے شے کی. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اذا تنیت بہ ونظرت فیہ بالمصلحۃ کہ جب اعتنا کرے تو اس کا اور نظر کرے تو اس میں مصلحت کے ساتھ. جب کوئی بندہ کسی چیز کے ساتھ لگ جائے، دھیان کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا متولی ہے، یہ اس کا متولی ہے. جیسا کہ نظر کرتا ہے ولی یتیم کے حال میں جی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کرم کی نظر فرماتے ہیں ان کے امور میں کہ اللہ متولی بنتے ہیں، والی بنتے ہیں ان کے عنایت کے ساتھ. عنایت میں توجہ کے ساتھ. اے کہ وَتَوَلَّنَا وَتَوَلَّنَا سنیں فی من تولیتا، پھر فی بمعنی ما، یعنی ان کے ساتھ کہ والی بنا تو ان کا، یعنی ان کے امر کا. وہ کون نے؟ تیرے مقربین بندوں سے. یا اللہ جس طرح تو مقربین بندوں کا والی ہے، ان کے ہر امر کو تو ٹھیک کرتا ہے، یا اللہ ہم مسکینوں کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دے. اور دیکھو وَتَوَلَّنَا اللہ تعالیٰ کی ولایت اللہ کے بندے کے لیے یہ کیا ہے کہ یا اللہ تمہارا والی بن. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ارادہ تو توفیق ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دینے کا ارادہ فرمائے، اللہ اس کی تائید فرمائے، اللہ اس کو اپنے قریب کرے، اللہ اس کی عزت کرے، نو عزت والا بنا دے وے. اے وے کہ اللہ ہمارا متولی ہے، اللہ ہمارا والی ہے. سمجھ گئے ہو؟ اگر کچھ مقصد تھلے شے کی ہے وہ تو سمجھانا ہے کہ نہیں. اے جیو کہ بھی یا اللہ تو فی تولیت فی من تولیت وتولنا فی من تولیت کہ یا اللہ تو جنہاں نو توفیق دیتی ہے، جنہاں دی تائید کیتی ہے، جنہاں نو نیڑے کیتا ہے، جنہاں نو عزت والا بنائے، یا اللہ سانوں میں انہاں نال بنا دے. اگے چلو جی. او من تولیت الشیء کی اور جائز ہے یہ کہ مشتق ہو ولیت الشیء سے. کس سے؟ جب کہ نہ ہو تیرے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ. سنیں اب معنی یہ ہوگا کہ یہ کہ یا اللہ کہ ختم ہو جائے واسطے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، حتیٰ کہ ہو جائے بندہ مراقبے اور مشاہدہ کے مقام میں. اور یہی مقام احسان ہے. سونے فرمائے عبادت میں کر گویا کہ تو اللہ نو یاد آئی ہے جی. مطلب ہے کہ بندہ اس مقام تے پہنچ جائے جی. ہو مشاہدہ شروع ہو جائے جی. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ اور برکت عطا فرما ہمیں اس میں جو تو نے ہمیں دیا. برکت کی ہوندی ہے برکت. برکت زیادتی من الخیر، جیڑی خیر مل چکی اللہ دے پاس اون دے وچ اضافہ ایک ہی ہے برکت. پس طلب کیا بندے نے ترقی کو مقامین پر، ایک تولا تے ایک برکت، بے مقامین سابقین پر. کس پر؟ او کیڑے مقام ہیں؟ بے وتولنا تے وبارک لنا. تولی ہے نا بھی یا اللہ مینوں انہاں نیکاں نال جوڑ دے، تے پھر بارک لنا یا اللہ جڑی خیر اس نو ہور اضافہ کر دے، مینوں اونچا کر دے. سنے ہی او ویکھو او زیادت من الخیر. بعض نے کہا ہی برکت ہی ہوندی حلول الخیر الالہی فی الشیء، شے کے اندر خیر الہی حلول کر جائے. شے ہووے ایک روٹی تے رج 5 بندے جان، اے برکت ہی. اے ساڈا بیڑا غرق ہویا بھی اسی برکتاں دے دشمن ہو گئے ہیں. حرام نو حرام وچ برکت نہیں ہوندی، خیانتاں وچ برکت نہیں ہوندی. اس وجہ تو جتھے اگے 10 من دانے
ਘਰ ਦਾ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 1000 ਮਣ ਦਾਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 20 ਮਣ ਦਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਤਾਵਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20-100 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆੜ ਦੀ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲਦੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਕਤ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਜਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਕਰੋਟਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੰਨ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਾਵਤ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਂਡੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ, ਆਟਾ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆਂਡੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਂਡੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਜੀ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਫੈਲੇ کہ بڑی دنیا فائدہ اٹھا لے جی. پس طلب کی ہے بندے نے ترقی مقامین پر سابقین پر، پھر لوٹا ہے مقام خشیت اور جلال کی طرف. یعنی پہلے اونچے مقام مانگے ہیں، فوراً خشیت اور جلال کے مقام کی طرف لوٹا بندہ. تو کیا مانگا؟ پس کہا واقع نہ بچا ہم کو، بچا او بلے بلے بلے. یہ واقع نہ وقایت سے ہے. کس سے ہے؟ وقایت. وقایت کیا ہوتی ہے؟ وحی الحفظ بالعنایت. حفظ حفاظت کرنی توجہ کے ساتھ، حفاظت کرنی توجہ کے ساتھ. تو کس سے بچاتوں؟ شر ما قضیتا، اس کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے. جس کا تو نے ان دی تھوڑی جی تفسیر پیچھے گزر گیا جی، ہونے وہ پچھلی گزری. اچھا جی کیویں لے التجائے نہ الیکا، بوجہ پناہ پکڑنے ہمارے تیری طرف. یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں جی. انکا تقدی، بے شک تو فیصلہ فرماتا ہے، بما شاء، جو چاہتا ہے تو، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا یقضی علیکا، اور نہیں فیصلہ کیا جا سکتا تیرے خلاف، اس لیے کہ تو مالک ہے، واحد ہے، لا شریک لکا فی الملک ہے. لہذا یا اللہ ہم مطالبہ کرتے ہیں تیری موالات کا، تیری دوستی کا، کہ یا اللہ سانو اپنا دوست بنا لے، پیارا بنا لے. سنیں ایشا بس ہے تھوڑا جا پڑھ لو پھر شرح پڑھ دیں گے. اور ترقین علی المقامین سابقین، وہ پہلے کیڑے مقام نہیں؟ وہما مقام المعافات تے مقام الموالات. یعنی یہ کہ طلب کی ہے زیادتی ان دونوں میں جی. یعنی پس جب عافیت دی تو نے ہمیں اور والی بنا تو ہمارا، پس برکت دے ہمارے لیے اس میں، اور داخل ہو گیا مقام، داخل ہو گئی مقام مین میں، ہر نعمت اور خیر کا ذکر آ گیا. من الوقایت، اصل کے نہیں کے آندھے نے بھی صرف پڑی شاید بھول گئی ہوئے کہ اصل ایو کے ہندہ ہے، کی ہندہ ہے ایو کی ہندہ ہے. تو پھر آخر تے جزم
اب کے حذف کی گی واؤ باوجہ واقع ہونے اس کے کسرتین کے درمیان، پھر حذف کیا گیا حمزہ باوجہ استغنا کے اس سے تب کا سیگا بنا دسے ساری گل دسی. چلو ٹھیک ہے، مہربانی کی تھی تن ہوئی گل سنا دیتی نہیں. اور بالعنایت اے مع عنایت اے اور بدفع کہتے ہیں لا لفظ دفع کے لا حاجت ہے، اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے بنا دے ہمارے درمیان اور اس شر کے درمیان وقایت اور حافظ، کہ یا اللہ جڑا شر ساڑے تک پہنچتا ہے نا ان دے درمیان تے میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے، میرے تک نہ پہنچے جی، میرے تک. اچھا جی، انک تقدی یعنی تحکم و تفعلو، اور جاری کرتا ہے تو افعال کو، سنیں، اور ظاہر کرتا ہے تو افعال کو بمطابق اس کے جو پہلے ہے تیرے علم اور ارادے میں. اللہ کے علم اور ارادے میں جو کچھ ہے ہر چیز اس دن اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہو رہی ہے. سنیں، یا معنی یہ ہے یا کہ بے شک تو نے قضیتا کہ تو فیصلہ کرتا ہے، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ ارادہ اللہ تعالیٰ کا جو متعلق ہے اشیاء کے ساتھ ازل میں. ازل کیے بس جدوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو شروع نہیں سی نہ کیتی، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی جو نور نہیں سی پیدا کیتا، اس تو پہلا دا نا ازل ہے سمجھانے واسطے. سمجھ گئے ہو؟ مخلوق دی ابتدا تو پہلا انہوں کی آندے نے ازل، تے مستقبل والے پاسے انتہا کوئی نہیں، ان دا نا ہے ابد. یہ آندے نے اللہ ازلی ہے تے ابدی ہے. اللہ نہ اللہ دی ماضی والے پاسے ابتدا ہے نہ مستقبل والے پاسے. یہ اسی سمجھان واسطے ماضی تے مستقبل اللہ تعالیٰ زمانے کو پا کے زمانہ اللہ دی مخلوق ہے. کون؟ اللہ پر زمانہ اللہ پر طاری نہیں ہے بھائی نے 100 سال ہو گئے نے، زمانہ اللہ نے پیدا کی، اللہ کی مخلوق ہے. تو سمجھانے کے لیے ہے کہ ازل کا معنی ہے کہ ماضی کی جانب، ابد کا معنی ہے مطلب ہے جی دیکھ اللہ ازلی ہے اللہ ابدی ہے. توجہ جی، او بھی ازل میں اشیاء کے ساتھ جو اللہ کے ارادے کا تعلق ہے. فَنَطْلُبُ مُوَالَاتَكَ افادہ بھی کہ یہ علت ہے وَتَوَلَّنَا کی کہ ہم والی بن ہم تو اس سے دوستی طلب کرتے ہیں. جیسا کہ قول انّا کا تقدی علت ہے واقع نہ شر ما قضیت کا، کہ تو فیصلہ کرتا ہے تو یا اللہ ساڑھے بارے جو فیصلہ کر دے سانو شر کو بچا دے جی. اگے چلو جی. انہو بے شک نہیں لا یذلو نہیں ذلیل ہوتا وہ کہ تو والی بنے جی لے عزت کا و سلطان قہر کا، تیری عزت کی و تیرے غلبے کی وجہ سے اور تیرے قہر کے سلطان کی وجہ سے. اور سلطان دا معنی کیتا قوت، کہ تیرے قہر کی قوت اور تیرا غلبہ ہے، لہٰذا جس کو تو دوست بنا لے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جی. اور نہیں عزت پا سکتا وہ کہ جس سے تو دشمنی کرے جی. یہ دلیل دے دینے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا ای انہو لا یذل من والیتا وان الکافرین لا مولا لہم ای ولا یعز من عادیتا. سمجھ گئے ہو؟ ایسے آیت میں دو گلاں دا ذکر جی. اور تھلے ان وان الکافرین لا مولا لہم کا ولایت المومنین بالعنایت واللطف ہے تے کافران والے گل نہیں، پہلے ایمان لے تے پھر سارا کچھ لبے گا. اگے جی توجہ یار تبا. اچھا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دے اہانت کر دے پس نہیں اس کے لیے کوئی بھی عزت دینے والا، اس کو کوئی بھی نہیں ہے. مفعول محذوف ہے اے من یوہنہ اللہ تعالیٰ. سمجھ گئے ہو؟ او پلاؤ جے تبارکتا کی
یعنی تقدست و تنزہت، یہ صفت خاصہ ہے، نہیں استعمال مگر کس کے لیے؟ تبارکت ربنا، رب کا معنی کیتا ہے یا سیدنا، یا مالکنا، یا معبودنا، یا مصلحنا، ہماری اصلاح فرمانے والے، اے معنی کیتا کندہ تو سارے گلاں اللہ تعالیٰ کردہ جی۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ تعالی شانہ فی قدرتہ و حکمتہ، جی کہ تبارک اللہ کا مطلب ہے کہ بلند ہے شان اس کی قدرت میں اور اس کی حکمت میں، پس وہ بمانا وتعالیتا ہے، کہ تبارکتا تے وتعالیتا کا مطلب ایک ہے، باقی وجہ تقدیم تبارکتا کی اختصاص بہی سبحانہ ہے جی، اس لیے اس کو وتعالیتا سے مقدم کیا۔ اور ویکھنا وفا مانا وتعالیتا یعنی مانا مضاف تے جملہ تعالیتا مضاف الیہ فہو بمانا وتعالیتا۔ وصلی اللہ علی النبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک کیوں پڑھنا ہے؟ لما روینا، پیچھے دلیل آگئی بھی درود شریف پڑھنا ہے جی، درود شریف سمجھ آگئی۔ ہون جی مسئلے جی، مسئلے وَمَن لَّمْ يُحْسِن، اور وہ بندہ جو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا دعائے قنوت جو کہ متقدم ہے، اور دو مجھ کوئی بھی نہیں ہوندی، تو فرمایا فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے وہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ویکررها 3 مرات، یہ پڑھتا رہے، 3 باری پڑھ دے، 3 باری پڑھ دے، تو وہ کیا کرے؟ اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لے۔ یہ بھی کہ جڑا نا بھی یہ لوگوں بھی طریقے نال سمجھایا رمضان شریف بھی یار نویں لوگ ہو جو دعا قنوت نہیں ہوندی تو نال پکانی شروع کرو، میرے کو ٹائم میں دینا مت آ جاؤ پکاؤ، تو اونے دن تسی بھی پیچھے 3 باری پڑھ لیا کرو جی، اونی دیر۔ وَمَن لَّمْ يُحْسِن، عبید پہ ہو، یہ تقیید ہے اس کے ساتھ کہ اس کو اچھے طریقے سے آتی نہیں ہے، آندے نہیں یہ شرط نہیں ہے بلکہ جائز ہے اس کے لیے جو پہچانتا ہے کس کو؟ دعائے معروف کو، یہ کہ اختصار کرے ایک پر معذو کے سے، جیڑی دعاواں نہیں پیچھے 2 بھی یہ بھی جائز ہے بھی 1 پڑھ لوے، اس طرح عمل پکا پکا ہے، اختصار ہوتے ہیں۔ دوجی صرف کتاب آج سنی ہے نا، اگلی کتاب پھر سن لو گے، جدو پڑھاؤ گے تو اس طرح بلمن سنا دو گے، میں نہیں گل ہے۔ اچھا جی، یا کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اے پڑھ لوے کتے قنوت دی جگہ تے اگر وہ نہ ہوندی ہوے تو جی۔ فرمایا ہے تجنیس میں یہ اختیار ہے ہمارے مشائخ کا جی۔ او یقولو، فرمایا صاحب باہر نے جزمی بات یہ ہے کہ اختلاف افضلیت میں ہے، جواز میں نہیں ہے، سنیں باقی انا قول و ربنا افضل لشمول ہی۔ اچھا جی مسئلہ توجہ جی، اور جب ابتدا کی جی، اچھا جی، یا کہے یا رب یا رب یا رب 3 بار، اے پڑھ دے، اے ذکر کیا اس کو صدر الشہید نے، پس یہ 3 اقوال ہیں مختارہ، کیا ہیں؟ 3 اقوال مختارہ، اب انہاں چ کوئی بھی پڑھ لوے جی۔ اچھا جی ہن مسئلہ اور جب ابتدا کی حنفی نے اس کے ساتھ جو قنوت کرتا ہے فجر میں، جیسے کہ شافی، امام شافی نہیں مراد، شافی مسلک والا بندہ مراد ہے، بھائی امام شافی تے مقتدی ہے، وہ فجر پڑھوے قنوت، یہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، کی کرے؟ کھڑا رہے اس کے ساتھ اس کے قنوت کی حالت میں، ساکتاً چپ کر کے، ازہر میں، ازہر یا کہ چپ کر کے، با وجہ واجب ہونے مطابق اس کے قیام میں، کیونکہ امام دی تابعداری واجب ہے،
اگا تو جا نہیں سکتا، جی لیکن یہ جو چپ کرنا ہے نا، لیکن اندہما کھڑا رہے، چپ کر بولو چاہ۔ اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ پڑھے قنوت کو امام کے ساتھ، جی سنیں جی یہ وہ بھی پڑھے، جی اس لیے کہ وہ تابع ہے کس کے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ قنوت مجتہد فی ہے، جی اور مجتہد فی اصطلاح جو بزرگاں تو ان تو اصول شاہ جی کچھ پڑھ لیجئے بھئی اس میں اختلاف ہے کہ قنوت فجر ہے کہ کوئی نہیں، نازلات ہے انج بھی فجر پڑھنا، جی وہ اس میں اختلاف ہے، تو چونکہ مجتہد فی ہے تو لہذا اس پر عمل کرنے میں حرج کو نہیں ہے۔ پس ہو گیا یہ مسئلہ جیسے عیدین کی تکبیرات ساڑھے نزدیک 6 نے تو زیادہ بھی ہیں کہ نہیں، تو جے کرو شافیاں دے پیچھے حنفی نماز پڑھی عید دی تکبیرات زیادہ پڑھن تو اتنے فرماندے نے نال پڑھی آوے، سنیں۔ اور قنوت وطر میں رکوع کے بعد اگر کوئی بندہ کرتا ہے، ایسے پہلے کر دیں نا، تو اگر کوئی قنوت کرے رکوع کے بعد تو یہاں بھی امام جو مقتدی امام کی نہیں سمجھ آئی، یہ شافی مسلک ہے، تو حنفی نماز پڑھ رہا ہے تو لہذا اس کام میں تابع داری کرے، اس کام میں کرے، لڑے نہ پھڈے نہ پائے۔ اچھا جی، وَإِذَا اقْتَدَىٰ بِمَن يَقْنُتُ ویندے پہ ہو ایک گل اے جڑی جب اقتدا کرے اس کی جو قنوت کرے کس میں، دھیان کرے جی، ہدایہ شریف میں ہے دلالت کرتا ہے یہ مسئلہ جواز اقتداء پر مخالف کے ساتھ، مخالف بالاعتقاد نہیں، مخالف بالمسائل، عقیدہ برباد پھر تو ستیہ ناس ہوئی، یعنی یہ جڑا مسئلہ ہے بھی جب اقتداء کرے اس کے ساتھ تابع داری کرے یا چپ کرے، صاحب ہدایہ فرماتے اس مسئلے کو پتہ لگا کہ حنفی شافی دے پیچھے تے شافی تے مالکی دے پیچھے تے اور کن دے پیچھے حنبلی، یہ چارے بھی ایک دوجے دے پیچھے ان دی اقتداء ٹھیک ہے، ساڈا مسئلہ یہ بنیا جی، سنے ہی ایشا بس ہے۔ اور ساری قوم ایڈی جاہل ہے، کوئی بندہ جملہ بول دینا کہ میری ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کس کے پیچھے؟ ہر مسلمان کے پیچھے تو نہیں ہوندی، نہیں مسلمان پیچھے نماز ہوندی کو نہیں ہوندی، اس ہر مسلمان کا معنی کرنا بھی یہ سارے گستاخ پچھواڑے نے، حیرانگی یار بھی ان کو گستاخوں کو بد عقیدہ کو یہ سمجھنا بھی وہ نالے پھر مسلمان منیا نالے پھر اعتراض کیتا جی۔ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میری ہر مسلمان نو سمجھو نا لفظ کی بولے ایسے، تب کو صاحب ہدایہ کی گل آکھی بھی پھر تو پتہ لگا بھی ایک دوجے دے پیچھے نماز، عقیدہ ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت نے حنفیاں دی شافیاں پیچھے تے شافیاں دی حنفیاں دے پیچھے جی۔ اگے جی وجہ دلالت کیویں ہوئی، دلت وجہ دلالت یہ ہے کہ اختلاف کرنا ان کا اس بارے میں کہ تابع داری کرے اس کی یا نہ کرے، یہ کس وچ تابع داری او قنوت وچ یہ تتا ہے نا کہ پہلے یہ فرع سے تے اقتداء کی، پہلے تو منو نا بھی اقتداء صحیح ہے تو پھر اگلا مسئلہ ہونا ہے بھی ہن قنوت وچ تابع داری کرے کہ چپ کرے یا پڑھے، ایتھے تو تاں پہنچنا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کر کے صحیح تو منو نا، اینج دلالت سمجھ آئی جی گل دی، بنج دلالت ہوئی ہے جی۔ اذا کان یحتاط، لیکن شرط پیچھے پڑھیا کنی واری کہ جس دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو نا ان دا تواڈے مذہب دے مطابق وضو ٹھیک ہوے، جب کہ وہ احتیاط کرتا ہو امام مواضع اختلاف میں، مثل اس کے کہ نیا کرے وضو بے خروج نحو دمن، خون نکلیا تو نے وضو نما کر لیا ہے جی، اور یہ کہ مسا کرے اپنے سر کے ربو کا صرف ایک انگل تے گزارا نہ کیتا ہوئے، سنیں، اور یہ کہ دھوئے اپنے کپڑے کو منی سے یا سکیے تے یا کھرچے اس کو جب کہ خشک ہو گئی ہے، سنیں، اور یہ کہ نہ قطع کرے اپنے وطر کو ایک سلام کے ساتھ صحیح پر، ایک سلام نہ 3 پڑھے، اور یہ کہ ترتیب رکھے فوائد کے درمیان، اگر صاحب ترتیب تاں انہاں چیزاں میں جو لحاظ کردہ ہوگا پھر اچھا جی توجہ، ہن قانون دس دے جے جامع ان امور کے لیے یہ ہے
یہ کہ نہ متحقق ہو امام سے وہ شے جو فاسد کر دیتی ہے اس کی نماز کو ساڈے نزدیک بنا کرتے ہوئے اس پر اگو مسئلہ سمجھا جی اختلافی بنا کرتے ہوئے اس پر یہ کہ معتبر ہے مقتدی کی رائے کیے کہ مقتدی دے مذہب دے مطابق اندہ وضو ٹھیک ہے اندہ کپڑے پاک نے ہوں نماز ٹھیک ہے ہوں اور یہی صحیح ہے وہ کہ اس پر اکثر ہیں بے مقتدی دے نزدیک امام ٹھیک ہے بعض نے کہا ہے کہ امام کی رائے بے امام دی رائے ہوئے بے امام اپنے آپ نے سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں اور اس پر ہے علامہ ہندوانی اور ایک جماعت نہایہ میں ہے کہ بے شک صحیح اقیس ہے والے اس پر یہ ہے کہ پھر صحیح ہوگی اقتدا اگرچہ وہ احتیاط نہ کرے اگر امام کی رائے کو معتبر مانا جائے تو پھر شافیوں کے نزدیک تو خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ تو اس کو ٹھیک مانتے ہیں تو پھر لہذا اس کے پیچھے ہماری نماز ٹھیک ہونی چاہیے اس لیے کہتے ہیں یہاں پھر یہ سوال ہو جائے گا بھئی اگر یہ مانا جائے نا کہ مقتدی کی رائے کے مطابق ٹھیک ہو تو پھر تو وہ سارے مسئلے ہوں گے تو نماز ٹھیک ہوگی اگر یہ کہو کہ امام کی رائے پر امام ٹھیک ہے تو پھر وہ شافی ہے تو اس کا تو خون نکلا ہے تو ان کے نزدیک تو وضو نہیں ٹوٹا کہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا منی پاک ہے کپڑے کو لگی اس نے نہیں دھویا کپڑا تو ہمارے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے اس کے نزدیک تو لہذا پھر لازم آئے گا کہ صحیح ہے اقتدا اگرچہ وہ احتیاط نہ کرے تو حالانکہ یہ تو پھر اس طرح نہیں ہے مسئلہ جی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب دیکھے مولوی کاشف اپنے امام سے وہ شے جو فاسد کر دیا کس کو اندہ ذالک الامام اس امام کے نزدیک نہ کہ اور تحقیق شروع ہو گیا ہے نماز میں غیر عالم بہی جی امام دے کولوں او شے پائی گئی جس نال نماز فاسد ہے تے امام دی رائے معتبر ہے امام دی مقتدی دی نہیں تے شروع ہون لگیا مقتدی نو پتہ کوئی نہیں سی منی لگی تے کپڑا کوئی نہیں دھوتا مثال طور تے تو جائز ہے نماز اس کی اکثر کے قول پر جی کیونکہ انہیں ادوں نے صحیح سمجھا ہے اور نہ کہ علامہ ہندوانی کے قول پر کس پر سنیں انہیں کیا کہ امام کی رائے سمجھے نا جی اب ان کے نزدیک پھر کیا ہوگی یہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی جی وفی شرع اور کل من القولین دونوں قول جو ہیں وہ مرجح ہیں دونوں قول مرجح ہیں سنیں اچھا جی کتنے پہنچے سو ہاں اچھا جی والقنوت فی الوتر بعد الرکوع او تھلے شرح پڑھ لو نا اے بھی جر کے ساتھ عطف ہے تکبیرات پر یعنی امام مقتدی تابع داری کرے امام کی اس میں کس میں قنوت فی الوتر بعد الرکوع میں اور پڑھے اس کو اس لیے کہ یہ بھی پس ہو گیا یہ بھی کی طرح یہ ہے عند ابی یوسف تو صاحبین نے فرمایا شیخ طرفین نے چپ کر کے کھلو بے والا ہما ان کی دلیل یہ ہے کہ قنوت فجر منسوخ ہے جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے پس ہو گیا جیسا کہ اگر تکبیر پڑھے 5 قسمیں تے پیچھے پڑھ چکے ہو پھر وہ چپ کر کے کھڑا رہے اس کی تابع داری نہ کرے سلام کا انتظار کرے اچھا جی اور صحیح ہے اقتداء اس مسئلے میں اس کے ساتھ کہ جو دیکھتا ہے اس کو کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ادا کرے اس کو کس کے ساتھ ایک سلام کے ساتھ وگرنہ نہیں صحیح اس پر کہ علیہ الاکثرو کہ بھی اسلام پھیر کے نماز بطیرہ بندی ٹھیک ہی نہیں ہے جی کبھی ایک سلام نال پڑھنا جڑا ہے نا اس کو کیا دیکھے سنت لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھے کو سلام نالے یہ سلام نہ پھیرے تا اقتداء صحیح ہے جی سمجھیے گل اور چھوڑ دے اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں میں اپنے دونوں کس وقت جب وہ قنوت کر رہے کس میں اور فجر میں یا رکوع کے بعد گل صرف فجر دی آئی ہے نا بھی چپ کھڑا رہے
وہ متن نال جوڑو اور اپنے ہاتھ اب باندھے نہ بلکہ کیا کرے چھوڑ دے اس لیے کہ وہ ذکر ہے جو مسنون نہیں ہے وہ کیونکہ منسوخ ہے طرفین کے نزدیک لہذا اپنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو باندھ کر نہ کھڑا ہو بلکہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو سمجھ گئے اور منع کرو اور مقتدی پڑھے قنوت مثل امام کے اور جب شروع ہو امام دعا میں بعد اس کے جو گزر گیا ہے پہلی دعا پڑھ لیں دوجی تو فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تابعداری کریں مقتدی امام کی اور پڑھیں اس کو امام کے ساتھ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ تابعداری کریں امام کی لیکن آمین کہیں اور دعا وہ یہ ہے اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اور وہ جو نہ اچھا پڑھ سکے قنوت تو پڑھے اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا پڑھے یا رب یا رب یا رب اور جب اقتدا کی اس نے اس شخص کے ساتھ جو قنوت کرتا ہے فجر میں تو کھڑا رہے اس کے ساتھ وہ کھڑا رہے وہ نہیں رہے پہلو کھڑا ہے نا تو رہے کھڑا رہے اس کے ساتھ اس کے قنوت میں لیکن کیوں کھڑا رہے چپ اظہر میں اور چھوڑ دے اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں میں